بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سو انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ٹاپک نیا تھا، اسم موصول اور صلۃ الموصول. آپ کو کوئی ٹائم ملا تھا کسی کو کہ خود سے تھوڑا سا ریویو کرنے کا؟ Did anyone review what we did last time? جی دوبارہ دیکھا تھا دیکھا تھا، اوکے میں نے بھی کیا تھا ریویو. گڈ. تو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں اس کو اینڈ دین انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں. تو بیسیکلی بات کیا ہم نے دیکھی تھی کہ اسم موصول اور صلۃ الموصول. اسم موصول مطلب نام سے بھی پتا ہے کہ یہ اسم ہے اور دونوں مل they are together going to be together always meaning کہ جو اسم موصول ہیں جیسے الذی، اللتی، اللذانی، الذین، یہ ہم سب دیکھتے ہیں قرآن کے اندر. یہ اسم موصول ہے اور اس کے فوراً بعد سے اس کا صلۃ الموصول، صلہ یعنی کہ اس کا شروع ہو جاتا ہے، اس کو صلہ کہتے ہیں. اچھا اب لیٹس سے کہ اگر اسم موصول نہیں ہو تو وہ جو صلۃ الموصول جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے. وداؤٹ دا اسم موصول اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. جب اسم موصول اس سے پہلے آ جاتا ہے تو اب یہ پورا جو ایک فریگمنٹ بن گیا. جیسے میں نے پہلے اگزامپل بھی دی تھی لیکن فار ایگزامپل یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ پورا ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، مطلب اس میں بات مکمل ہو گئی. اب اس کو اگر اس سے پہلے میں لگا دوں الذی، وہ کتاب جو، اب وہ کتاب جو، اب آپ انتظار میں ہو کہ اچھا آگے کوئی بات آئے گی، یہ بات کمپلیٹ نہیں ہے، اب یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے تو یہ ہم کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے. اچھا جی کون سی کتاب ہے؟ سو یہ بیسیکلی جو اسم موصول ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے اور اس کو یہ فریگمنٹ بنا دیتا ہے. یوزلی ہم جو پڑھتے ہیں، نے پہلے بھی پڑھا کہ فریگمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزیں جب ان کے ساتھ ایڈ کرو تو وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس بنتے ہیں. یہ دس از دی ادر وے اراؤنڈ، آلریڈی کمپلیٹڈ سینٹنس بٹ اس کو پھر اسم موصول جو ہے فریگمنٹ بنا دیتا ہے. اور جو بیسیکلی میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ ان کا آپس میں کنیکشن مطلب بالکل سائڈ بائی سائڈ یہ ہوتے ہیں اور وہ تمام آپ کہہ لیں اس وقت تک صلہ چلتا ہے جب تک کہ آپ کسی ایسے ورڈ پہ نہ پہنچ جاؤ کہ اوکے اب اس ورڈ کا اور اس کے بعد میں آنے والے ورڈ کا اب کوئی کنیکشن نہیں ہے. دیٹ مینس کہ وہیں پر وہ صلہ اینڈ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے نا، ہم پہلے بھی یہ کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں، چین کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے کہ ایوری لنک از کنیکٹڈ. جہاں پر وہ چین میں بریک آ گیا وہاں پر آپ کا سینٹنس ختم ہو جاتا تھا. تو اسی طرح اس میں بھی ہے، جہاں بھی چین میں بریک آئے گا وہاں پر وہ صلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر مے بی دیر از another صلہ اور اسم موصول اور صلۃ الموصول شروع ہو جائے جو بھی، لیکن ایک جو ہے اس کے لیے ہم کس طرح پہچانیں گے کہ اب اس کا آگے سے کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور وہی بات پہلے بھی کر چکے کہ انسیپریبل ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ آنا ہے. یہ ہم نے اسم موصول لاسٹ ٹائم بھی دیکھ لیے تھے، ما، من، الذی، اللذانی، الذین، پھر فیمنن اللتی، اللتانی، اللائی یا اللاتی، اور ایک اور بھی ہے اللواتی لیکن وہ قرآن میں یوز نہیں ہوا ہوا. اس میں صرف جو یہ ڈوئل والے ہیں یہ فلی فلیکسیبل ہیں. یہ اللذانی، اللذینی، اللذینی، اللتانی، اللتینی، اللتینی، یہ پورا جو مسلم چارٹ جس طرح ہم کرتے ہیں اس میں یہ فلی فلیکسیبل ہیں. اور جو سنگولر اور پلورل جو ہے یہ مبنی، مطلب بیسیکلی دے آر نان فلیکسیبل. ٹھیک ہے، یہ جو سنگولر اور پلورل ہے یہ نان فلیکسیبل ہیں. اب جو یہ ایک بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس والے ٹاپک سے پہلے جو ایک ٹاپک پڑھا تھا کمپاؤنڈ اسم کا، وہ بھی یہ تھا کہ کمپاؤنڈ اسم کو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے دو اسم یا وہ مل کے پورا سینٹنس بھی آ سکتے ہیں، دو مل کے اس کو کمپاؤنڈ اسم بولتے ہیں. میننگ کہ وہ اسم اوور آل اسم کا کام دیتا ہے، although آپ جب اس کے اندر اتر کے دیکھتے ہو تو وہ پورا سینٹنس بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے،
اسی طرح اسم موصول اور صلۃ الموصول بھی ڈفرنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کبھی فائل بن سکتے ہیں، کبھی مفعول، کبھی مبتدا، کبھی خبر. مطلب اٹ ول آل ڈیپینڈ کہ وہ کس پوزیشن پہ آ رہے ہیں. صفہ بھی ہو سکتی ہے، مضاف الیہ بھی، اسم مفعنا اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں. مجرور کب ہوگا؟ کوئی اسم موصول جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے گا، یا اگر وہ مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں. پھر اسم انا، اگر اسم مفعنا میں انا، انا، لیکن، لعل، یہ جتنے بھی حرف نصب ہیں، اگر وہ کسی اسم موصول سے پہلے آ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ یہ اسم موصول منصوب ہے. اگر اسم موصول مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا سٹیٹس اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو کیا سٹیٹس ہوگا؟ مجرور، کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے مضاف الیہ میں کہ مضاف الیہ کا مجرور ہونا ضروری ہے. اور پھر صفہ، اب یوزلی تو ہمیں تمہارے دماغ میں صفہ جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر انگلش میں بھی ایڈجیکٹو ہے، جس طرح ریڈ بال، تو ایک ورڈ ہے جی ریڈ، یہ اس کا صفہ ہے اس کی. لیکن جب ہم اسم موصول اور صلۃ الموصول کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک ورڈ نہیں ہے، تو وہ پورا جو اسم موصول اور صلۃ الموصول کا پورا جو کمبینیشن ہے وہ پورا کا پورا بھی صفہ کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل، وہ بستی جس کے لوگ یہ کرتے ہیں، وہ بستی جس کے لوگ لیٹس سے چوری کرتے ہیں. تو اب یہ جو چوری کرنے والا جو ایک ایکٹ پوری چیز ہے، وہ بستی جس کے لوگ چوری کرتے ہیں، یہ اس کی صفہ بن گئی اب. ٹھیک ہے، یا وہ بیسیکلی صفہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ صفہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، جو کسی کا کیریکٹرسٹک ہے، کسی کی کوالٹی ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اب ریگولر فارم میں ایک ورڈ والی نہیں ہے، اٹ کین بی مینی ورڈس. اس کے ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھے تھے. اچھا، اب یہ دوبارہ کوئکلی ہم ریکیپ کرتے ہیں. اسم موصول فائل کی فارم میں. فائل کا کیا مطلب ہے؟ فائل کوئی ایکشن کرنے والا، جس نے کوئی ایکشن کیا ہے، وہ اسم موصول اس فارم میں کس طرح آتا ہے؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. الذین، وہ لوگ جو، یظنون انہم ملاقو اللہ، جو گمان رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں کس سے، یا ملیں گے کس سے؟ اللہ سے. تو اب یہ فائل بن کے کس طرح آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گمان رکھ رہے ہیں، تو یہ فائل ہو گیا. کوئی بھی چیز وہ کر رہے ہیں، اس کو ایگزامپل آپ سمجھ لیں، جب گمان رکھنا کوئی فزیکل چیز ہے، جیسے کہ تو وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملیں گے، انہوں نے کہا. تو یہاں پر جو اسم موصول ہے وہ فائل بن کے آ رہے ہیں. پھر مفعول بن کے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کوئی کام کیا گیا ہوتا ہے، جو ہو، واٹ، وین، ویئر، وائی، یہ والے کوشچنس آنسر کرتا ہے. سو یعملون، دے نو، ما، واٹ، تفعلون، یو آل ڈو، یا واٹ ایور یو آل ڈو. آپ کو پتا ہے ما جو ہے یہ بھی اسم موصول ہے. سو یہاں پر اسم موصول کس کوشچن کو آنسر کر رہا ہے؟ واٹ ایور، لائک کیا کرتے ہیں. تو ناؤ دس از ہیئر، یہ مفعول بن کے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسم موصول اس وقت یہاں پر مفعول بن کے آیا ہوا ہے. اسم موصول مبتدا کی فارم میں. وما تخفى صدورهم اکبر. what، وما، ما again حرف یہ اسم موصول ہے. what their chests hide is greater. تخفى صدورهم یہ آپ کا اسم موصول وصلۃ الموصول ہے. اکبر is greater، یہاں پر مبتدا ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ یہاں پر اسم موصول جو ہے وہ مبتدا کی فارم میں آیا ہے. خبر، اسم موصول خبر کی فارم میں. هو الذی یصورکم، جو بناتا ہے، فی الارحامی، پیٹوں میں، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا سوائے، ہوا اس کے، العزیز، جو کہ عزیز ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ اب ہوا جو تھا وہ مبتدا ہو گیا. اب الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ آپ کا پورا جو ہے خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ کس کے بارے میں، کہ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو یہ کرتا ہے، تو یہ خبر ہے. صفہ، سنت اللہ
التی وہ جو قد خلت من قبل جو گزر چکے آپ مطلب اس سے پہلے ولن اور نہیں تجدہ لسنت اللہ کہ نہیں آپ پائیں گے اللہ کی سنت کو تبدیلا کوئی تبدیلی ٹھیک ہے سنت اللہ التی اب یہاں پر صرف آئی کس طرح پتہ چلا کہ اللہ کی سنت کی جب بات ہے کون سی سنت وہ جو پہلے ہو چکی پہلے بھی اس طرح کی ہو چکی ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اللہ کی وہ سنت کون سی یہ اس کی صفا ہو گئی کون سی سنت جو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس طرح اب یہ ہمیں یوزلی اس طرح عادت نہیں ہوتی کہ اس کو ہم صفا سمجھیں یہ ایک ایکسپلینیشن ہمیں نظر آتی لیکن یہاں اوور آل اس بات کو صفا کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں صفا ہمیشہ جیسے موصوف صفا میں کیا ہوتا ہے کہ صفا موصوف کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن دیتی ہے کہ وہ موصوف فار ایگزامپل چھوٹی سی بات جس میں ہم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں یا کسی انسان کی ہم بات کرتے ہیں ٹال بوائے یا ایک لمبا لڑکا یا اونچا گھر وہ گھر کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے تو یہ اس کی صفت ہو گئی یہاں فرق صرف یہ کہ یہ صفت ایک ورڈ کے بجائے پورے آپ کے ایک فریگمنٹ کے اور یا سینٹنس کے فارم میں ہے تو کون سی سنت وہ سنت جو پہلے بھی ہو چکی ہے the established way of Allah which has occurred before ٹھیک ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ جو پہلے بھی ہو چکا ہے مضاف الیہ کے فارم میں اسم موصول قد سمع اللہ قول التی قول جو ہے بات اسم ہے لائٹ ہے اینڈ نو الف لام تو ہمیں پتا ہے کہ ایک ریگولر اسم جو نارمل بائی ڈیفالٹ ہے اس کو ہیوی ہونا چاہیے تو لیکن یہاں ہیوی نہیں ہے اور ہیوی نہیں ہے تو دین وی لک فار ریزنس تب یہاں ریزن کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو اسم موصول ہے وہ مضاف الیہ بن کے آ سکتا ہے تو یہ قول جو ہے یہ مضاف کی پوری کوالٹیز پوری کر رہے ہیں تو التی کو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی وہ بات کون سی بات جو تجادلو کا فی زوجی ہے کس کی بات جو آرگیو یا جو لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے ٹھیک ہے قول التی وہ والی بات اس کی یہ آپ کو پتا نا جب کا کو کے کی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اونرشپ شو ہوتی ہے تو یہ آپ کا مضاف الیہ بنتا ہے تو یہاں پر اس وقت اسم موصول جو ہے اسم موصول کون سا ہے التی یہ فیمنن اسم موصول ہے ایک سیکنڈ سے اوکے یا سو یہاں پر یہ آپ کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے ایک اور ایگزامپل اسم آف ان الذین سمپل ان ہمیں پتہ ہے حرف آف نصب ہے اس کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ اس کو منصوب کر دیتا ہے اب چونکہ اسم موصول اور صلۃ الموصول آل کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم پورے کا جو آپ بولیں گے جو کہ اس کی پورے کی سٹیٹس کیا ہے ہم کہیں گے یہ منصوب ہے ان الذین بے شک وہ لوگ جو یا جنہوں نے کفرو کفر کیا سواء علیہم آگے پہ خیر کنٹینیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے کفر کیا تو یہاں پر یہ اسم ان بن کے آ رہا ہے اسم موصول جو ہے اور پھر اسم موصول مجرور ابھی پہلے ہم نے اسم موصول کو مجرور دیکھا تھا مگر ہم نے وہ اس وقت اسم موصول کیوں مجرور تھا بیکاز وہ مضاف الیہ بن کے آیا ہوا تھا اب یہاں مجرور کی بات ہو رہی ہے کہ جب حرف آف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے وَعَلَى الَّذِينَ عَلَى is حرف آف جر الَّذِينَ is مجرور یہاں پر جب آتا نہیں تھا نا جیسے جب شروع میں ہم گرامر پڑھ رہے تھے اور ابھی مطلب بالکل شروع کی آج سے کتنے سال 13-14 سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ مطلب وہ پہلے جب پتہ نہ ہو تب دیکھتے ہی اللہ زینہ جو تھا نا ہمارے لیے منسوخ تھا کیونکہ آخر میں فتح آیا ہوا ہے تو اس وقت وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے لیکن اب وہی بات ہے کہ آگے پیچھے دیکھیں تو پھر آپ کو ذرا کلیئر ہوتا ہے کہ اعلیٰ از حرف آف جر الذین اس لیے منصوب ہے کوئی مجھے بتائے گا کس کو جو ایسی چیز جو اپنا سٹیٹس شو نہ کرے اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ فی محلی بولتے فی ہیں محلی بالکل گڈ گڈ سو یہاں پر ہم کہیں گے کہ الذین فی محلی جر فی محلی جر یعنی جر کی جگہ آیا ہوا ہے تو یہ سب مجرور ہے یہ شو نہیں کر سکتا وعلی الذین یطیقونہ ٹھیک ہے اور جو اس کیپیبلٹی رکھتے ہیں یا اس قابل ہیں کہ جو مطلب فدیہ دے سکیں یہ روزے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے اینی ویز
سو یہاں پر حرف جو اسم موصول ہے وہ آپ کا مجرور آیا. کوئی کوشچن سو فار؟ میرے خیال میں ایگزامپلس کافی کلیئر ہیں، لیکن اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے پلیز پلیز ابھی پوچھیں. یہ والی ایگزامپلس تو سمجھ آ گئی ہیں. اب ہوں آگے جب سینٹینس آئیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ خود سے پہچان پاتے ہیں کہ نہیں. ہاں، اس کے لیے قرآن کھولیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور اتنا ضرور سمجھ آ جائے گا کہ یہ والا جو الذین ہے یہ اس وقت رول کیا پلے کر رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ڈٹرمننگ دا رول آف این اسم موصول ان اے سینٹینس. اب یہ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ اس سے پہلے کیا آیا تو اس کی وجہ سے اس نے اس کو کیا کر دیا. اب وہ اس کو ان ڈیپتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم موصول کیا رول پلے کر سکتا ہے. بیکاز اسم الاسماء الموصولہ مبنی کا مطلب کیا ہے؟ نان فلیکسیبل. And do not show their status. Figuring out what role they are playing in a sentence is less straightforward than it is when working with a regular ism. Regular ism ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے جی نصب ہے، جر ہے یا رفع ہے، کیوں ہے کیا ہے، وہ ہم ایزیلی بتا دیتے ہیں. لیکن اب یہ اپنا اسٹیٹس چونکہ شو نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کے آگے پیچھے کا ذرا پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی فریگمنٹ لیول پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی if it comes after an ism that is light with no al it is a مضاف الیہ. وہ جو اوپر ایگزامپل میں نے دیکھ لیا کہ اگر ایک اسم آپ کو لائٹ حالت میں نظر آ رہا ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن، کیونکہ اسم کو ہیوی ہونا ضروری ہے. تو اگر لائٹ ہے اور اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگا ہوا تو اس کے بعد اگر اسم موصول آ رہا ہے دیٹ مینس کہ اس وقت اسم موصول جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبر. اب ماں اور پھر ماں کے بعد یہ پورا جو ہے آپ کا اسم موصول اور صلۃ الموصول پورا کا پورا کہلائے گا جی مضاف الیہ بن کے آیا. تأویلو از لائٹ نو الف لام، تو یہ آپ کا مضاف ہو گیا اور یہ باقی کا پورشن آپ کا مضاف الیہ کہلائے گا. If it comes after an ism that is proper and matches in number and gender. عدد اور جنس، نمبر اینڈ جینڈر اگر ملتا جلتا ہے اور وہ اسم پراپر ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام اسماء موصولہ جو ہیں یہ پراپر کہلاتے ہیں، معرفہ، دے آر آلویز معرفہ. تو اگر کوئی ایسا اسم ان سے پہلے نظر آ رہا ہے جو معرفہ بھی ہے اور اس کا جینڈر بھی اور نمبر بھی ویسا ہی ہے جس طرح کے اسم یعنی موصول کا، تو دین یہ موصوف صفہ والی سچویشن آ گئی. اٹ از اے صفہ. ما اینڈ من، یہ یاد رکھنا ہے بس، ما اور من کبھی صفہ کی فارم میں نہیں آ سکتے. اسم موصول تو یہ ہیں لیکن ما اور من صفہ بن کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، صفہ بن کے کوئی اگر آ سکتا ہے تو کیا کہ الذین، الذی، اللذانی، یہ والے سارے جو ہیں صفہ بن کے آ سکتے ہیں. اوکے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فویل للمصلین، تباہی ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب وہ کون سے؟ الذین، وہ جو، ہم جو کہ، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون مطلب وہ ہیں، اب مجھے ہمیشہ نا وہ اردو کا ورڈ بھول جاتا ہے، جو غافل ہیں. غفلت میں، جی غافل. غافل، جی غافل. سو وہ جو غافل ہیں. تو اب یہاں الذین ہم عن صلاتہم ساہون جو ہے یہ آپ کا صفہ بن گیا. اب یہ کس طرح ہم نے کنفرم پہلے کیا؟ اب یہاں پر للمصلین یعنی کہ المصلین ہے نا، یہ آپ کا پراپر ہے. یہ جر کی حالت میں کیوں؟ کیونکہ لام لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اینا جو ہے یہ آپ کا مجرور ہے. پلورل ہے، اینا ہمیں پتا ہے کہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، میسکلن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ پراپرٹیز اب اگر ہم الذین کی دیکھیں، الذین از میسکلن، الذین از پلورل، الذین از مجرور. اب یہ مجرور کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ الذین مجرور کیوں ہے؟ یہ تو اسٹیٹس نہیں شو کر سکتا تو کیونکہ اس کا جو موصوف جو ہے وہ بھی مجرور ہے. یس یس ٹھیک ہے. تو اس لیے بس ایک وہ اگر آپ کہہ لو کہ اسٹیٹس والی بات رہ گئی، باقی سب چیزیں میچ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب، اور ویسے بھی
جو آپ کو انہوں نے کیا کہا ہے کہ پراپر ہونا ضروری, نمبر اینڈ جینڈر کا میچ کرنا ضروری ہے. تو جینڈر بھی میچ ہو رہا ہے, نمبر بھی میچ ہو رہا ہے, تو ہم اس کو موصوف صفہ کہیں گے. If it comes after a harf of nasab, it is generally part of a mubtada together with the harf. یہ ہم شروع میں بھی جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا, مبتدا پڑھا تھا, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو حرف آف نصب ہیں کافی جگہوں پہ وہ مبتدا بن کے آتے ہیں. ناٹ اونلی حرف آف نصب, مطلب وہ حرف اور اس کا اسم جو ہیں دونوں ملا کے مبتدا ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ جیسے انا ہے, انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے, مگر اس کے فوراً بعد جو ورڈ ہے وہ تو رفع ہے. آپ اب وہ رفع نہیں ہو سکتا کیونکہ انا آلریڈی تھا, تو دیٹ مینس کہ وہ رفع جو ہے وہ مبتدا نہیں ہے. انا کے اندر یہ جو حرف آف نصب جو ہیں ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ان کا اسم جو ہے وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے, اس کا ایگزیکٹ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے, جس طرح حرف آف جر کے لیے ہے. سو انا اور اس کا اسم چاہے وہ کہیں بھی آیا ہے, جب آپ کو کوئی پوچھے مبتدا کیا ہے تو وہ انا اور اس کا اسم دونوں ملا کے مبتدا بنیں گے. ٹھیک, اب اس میں دیکھیں ان الذین, یہ آپ کا مبتدا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. یہ پورا کا پورا مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ انا حرف آف نصب اور منصوب الذین, الذین اسم موصول اور صلۃ الموصول سے کنیکٹڈ ہے, دونوں کو بریک نہیں کر سکتے. تو اس لیے انا سے لے کر زکات تک کی سارا کا سارا مبتدا کہلائے گا. ٹھیک, یہ پورا کا پورا آپ کا مبتدا کہلائے گا. وائی؟ بیکاز دے آر آل کنیکٹڈ ٹوگیدر. ہم جس طرح فار ایگزامپل مضاف مضاف الیہ ہے, اس کو آپ بریک نہیں کر سکتے, جہاں ایک جائے گا وہیں پر دوسرا جائے گا. اسی طرح حرف آف جر اور مجرور اسم جو ہے ان کو بریک نہیں کر سکتے, وہ دونوں ساتھ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں پر بھی صلۃ الموصول اور اسم موصول کو آپ بریک نہیں کر سکتے. تو پورے کا پورا جو ہے یہ اسم انا کہلائے گا اور یہ آپ کا مبتدا ہے. If it comes after harf of jar, it is part of a jar majroor, which is a muta'alliq bil khabar in a jumla ismiya and a muta'alliq bil fail in a jumla failiya. متعلق بالخبر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ورڈ سے ہی پتہ چل جائے گا. متعلق اردو میں جیسا متعلق اس کے بارے میں, خبر خبر, تو یہ جو متعلق بالخبر ہے یہ اوریجنل خبر کی فردر ڈیٹیل ہے. اس نے سیب کھایا, سیب کھانا جو ہے خبر ہے. اب وہ کیا کہیں گے؟ اس نے سیب کھایا بیٹھ کے. اب یہ بیٹھ کے جو ہے نا فردر ڈیٹیل آ گئی کہ کس طرح سیب کھایا بیٹھ کے, تو یہ آپ کی متعلق بالخبر ہو گئی. متعلق بالخبر کا مطلب کہ جو خبر سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک, تو اسی اور اگر یہی جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. سو اسی میں یہ اگر اسی طرح آپ کا جار مجرور آ رہا ہے, دیٹ مینس یہاں پر یہ آپ کا متعلق بالفعل ہے. اب فعل کی ڈیٹیل بتا رہا ہے ہمیں فردر. ٹھیک, ایک تو فعل کی ڈیٹیل اس طرح سے ملتی ہے آپ کو مفعول کی فارم میں, پھر اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو متعلق بالفعل کی فارم میں ملتی ہے. سب ایگزامپل, انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. الی از a حرف of جر, ما مجرور بالیائی. سو بیسیکلی الی کی وجہ سے ما مجرور ہے, مگر چونکہ یہ مبنی ہے تو یہ اپنا سٹیٹس شو نہیں کر سکتا. تو یہ پورا کا پورے کا سٹیٹس جو ہے کیا ہے؟ مجرور ہے. ما کنتم به تکذبون. کبھی کوئی پوچھے نا کہ اس کا اعراب کیا ہے, لائک اس کا سٹیٹس کیا ہے, تو یہ پورا کا پورا مجرور ہے. اٹس آل مجرور بیکاز آف الا. کوئی کوشچن؟ اوکے. On a sentence level, if it is the first word in a sentence, it is a مبتدا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جس سے ابتدا ہوتی ہے, جس سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ مبتدا کہلاتا ہے. تو اگر الذین سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یا الذی سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یا اللتی سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. لیکن مبتدا پھر آپ صرف اس اسم موصول کو نہیں کہیں گے, اس کا صلۃ الموصول اس کے ساتھ جوائن ہو کے پورا پورا مبتدا بنے گا. الذین آمنوا,
اب آمنو اور یقاتلون کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا صلت الموصول یہاں پر اینڈ ہو گیا. سو الذین آمنو جو ہے آپ کا مبتدا ہو گیا، دے آر کنیکٹڈ. پھر آگے تو جو بھی ہے اس کو پھر ڈیٹیل فردر، ابھی تو ہم فوکس کر رہے ہیں صرف آپ کے اسم موصول اور صلت الموصول پہ. ٹھیک ہے، تو if it is the first word it is a مبتدا. If the sentence begins with a jar majroor and is directly followed by an ism mawsool, then it is a مبتدا مؤخر. مؤخر کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کوئکلی جلدی سے بتا دیں. جس میں جب مبتدا بعد میں آتا ہے، پھر شروع میں نہیں آتا. بالکل، تو مؤخر کا بھی مطلب ہی مؤخر کا یہی بعد میں آنے والا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مبتدا مؤخر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں متعلق بالخبر جو ہے وہ پہلے آ جائے، مبتدا بعد میں آ جائے، تو مبتدا آپ کا مؤخر ہو گیا. اور جو متعلق بالخبر ہے وہ کیا ہو گئی؟ کون بتائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مقدم ہو گئی. مقدم. متعلق جی بالخبر آپ کی مقدم ہوگی، کیونکہ اگر ایک چیز مؤخر ہو رہی ہے تو جو چیز پہلے آئی ہے وہ مقدم ہوگی. مقدم کا مطلب یہ اردو کا ورڈ ہے، پہلے آ جانا، مطلب پہلے آنا. ٹھیک، تو یہ آپ کا فار ایگزامپل ابھی للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے ما، جو ابھی ما آپ کا اسم موصول ہے، اور پھر فی السماواتی یہ اس کا صلت الموصول ہے. تو یہ پورا ما فی السماواتی آپ کا مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ یہاں پر متعلق بالخبر پہلے آ گئی، تو یہ مقدم ہے، یہ جار مجرور. وا اور پھر ابھی کنیکٹڈ ہے، ما حرف عطف ہے یہ، پھر اگین ما فی الارضی، جو کچھ آپ کا یہ بھی مبتدا ہے جو واو سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ بھی مبتدا ہے، یہ مبتدا نمبر 2، یہ صرف واو سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، للہ ما فی السماواتی. تو یہاں پر آپ مجھے بتائیں گے کہ ماں کا سٹیٹس یہاں اس والے پارٹ میں کیا ماں کا سٹیٹس ہے، رفع نصب جر میں سے؟ جر. جر کیوں ہے؟ للہ ہے. للہ جو ہے وہ لام کا جو اثر ہے وہ ورڈ اللہ پہ بھی آ رہا ہے، تو کیا ماں پہ بھی آئے گا؟ جی، فی کی وجہ سے. فی تو اس کے بعد آ رہا ہے نا. بیکاز یہاں لام پر از حرف جر ہے نا، لام ہے حرف جر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لام تو حرف جر ہے، یس، اور اس نے تو اس میں ورڈ اللہ کو مجرور کر دیا. یہ چیز دماغ میں رکھیے گا، کنفیوز نہیں. فی بعد میں آ رہا ہے، فی کا اثر ماں پہ نہیں ہوگا. اور مبتدا ہے تو مبتدا کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع. ٹھیک ہے، تو مبتدا از مرفوع، یہ رفع کی حالت ہے. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا. یہ لام للہ، یہ لام ورڈ اللہ پہ اثر کر چکا ہے اور اس کو اس نے مجرور کر دیا ہے. مبتدا آپ کا رفع کی حالت میں ہوگا. If it follows a مبتدا it is a خبر. Pronouns and اسم الاشارہ are frequently used مبتدا in اسم موصول sentences. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی تو خیر انہوں نے صرف بتایا کہ اسم الاشارہ ہو گیا یا آپ کا جو پروناؤنز ہو گئے ہوا ہما ہم، یہ اکثر مبتدا کی فارم میں آتے ہیں اگر کسی جملے میں الذین آنا ہو، الذی آنا ہو، مطلب اسم موصول آنا ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ مبتدا نہیں ہے تو یہ خبر بھی. اس کا مطلب کیا دماغ میں کیا رکھنے والی بات ہے کہ اسم موصول خبر کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کی فارم میں بھی آ سکتا ہے، خبر کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. دیکھ لیتے ہیں اگزامپل. اچھا، an اسم موصول can never be a مشارن الیہ، یہ بس دماغ میں رکھنی ہے. اسم الاشارہ اور مشارن الیہ کا ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے. اسم الاشارہ آپ کا ھذا، ذالکا، تلکا، یہ آپ کے اسم اسماء الاشارہ ہیں. اور مشارن الیہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ذالکا، ذالک الکتاب، کتاب از مشارن الیہ. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ذالک الذین کبھی نہیں ہو سکتا، یا تلک الذین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب بیسیکلی کہنے کا مطلب آ تو سکتے آگے پیچھے، مطلب یہ کہ مشارن الیہ بن کے نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہیں پر اولئک از اسم الاشارہ،
الذین فوراً بعد آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم مشار الیہ نہیں کہیں گے، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اسم الاشارہ کے بعد مشار الیہ آتا ہے، لیکن یہ مشار الیہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ابھی اگزامپل کیا، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اولئک اسم الاشارہ، بٹ یہ یہاں مبتدا کی فارم میں آ رہا ہے، اور یہ کیا بتا رہا ہے، خبر اس کی کیا ہے، وہ لوگ جو الذین جو ہداہم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہ خبر ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو یہاں پر آپ کا جو اسم موصول ہے وہ خبر کی فارم میں آ رہا ہے. If it follows a fi'l that is not in the hiya یا hua form, it is a مفعول به. دوبارہ بولتی ہوں، اگر اس کے بعد یعنی یہ جو حرف اسم موصول اگر کسی فعل کے بعد آ رہا ہے اور وہ فعل ہوا یا ہیا فارم کا نہیں ہے، یعنی وہ یا تو ڈوئل والا ہے یا پلورل والا ہے فعل، دین ہم کہیں گے کہ یہ جو اسم موصول ہے یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. اگزامپل وَإِذَا لَقُوا. اب یہاں پر لقو جو ہے اس کا جو اس کے اندر چھپا ہوا فاعل ہے وہ ہوا ہیا نہیں ہے، اٹس ہم، یہ پلورل ہے. تو بات وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر جو ہوا اور ہیا فارم میں نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ اسم موصول مفعول بھی بن کے آتا ہے. تو یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہوا ہیا فارم نہیں ہے. چلو جی آگے چلیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب لقو وہ ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، الذین جو آمنوا ایمان لائے. ہو یہ مفعول بھی آپ کا آنسر کر رہا ہے. ہو وہ کس سے ملتے ہیں، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں پر آپ کا جو اسم موصول ہے مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. وہ تمام ہم نے پڑھا تھا نا، کوشچنز تھے، مطلب وہ ڈفرنٹ کائنڈز آف مفعول تھے، ہو، واٹ، وائی، ویئر، وین، یہ تمام آنسر جو کرتے ہیں. تو آپ نے پڑھا تھا مفعول بھی، ہم نے ڈیٹیل نہیں کی تھی، صرف مفعول بھی ایک ایسا ہے جو بہت کامن ہے، تو وہ ہم نے پھر بھی تھوڑی اس کی ڈیٹیل ہوگی تھی. ادروائز مفعول حال ہے، مفعول مطلق ہے، مطلب مفعول لہو ہے، یہ تمام کافی سارے مفعول، لیکن اس کو زیادہ ٹیکنیکل بنانے کی ضرورت نہیں. بس مفعول کون سا ہوتا ہے، جو آپ کو آبجیکٹ، مطلب جو جس پہ کوئی ایکشن کیا گیا ہے یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں پر مفعول بھی کون سا، الذین آمنوا. if it follows a command it is a مفعول بھی. اب وہ سارے وہ بتا رہے ہیں کہ کب کب یہ مفعول بھی بن کے آ سکتا ہے. ایک تو تھا اگر یہ کسی ایسے فعل کے بعد آ رہا ہے جو ہوا ہیا فارم کے نہیں ہے تو یہ مفعول بھی ہے. اب کمانڈ میں یہ اگر کمانڈ کے بعد آ رہا ہے کسی یعنی فعل امر کے بعد تو تب بھی یہ مفعول بھی ہے. وبشر، اور خوشخبری دے دیں. کس کو دینی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی کن کی بات ہو رہی ہے، ہو، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو یہ آپ کا مفعول بھی ہے. یہ پورا صلت اسم موصول اور صلت الموصول جو ہے آپ کا، یہ مل کے آپ کا مفعول بھی بنا رہے ہیں. If it follows a fi'l that is in the hiya and hua form and there is already a maf'ul bihi, it is a fa'il. Unless okay. اچھا کچھ فعل ہیں جو ایک سے زیادہ مفعول لے سکتے ہیں، دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں جن کے. تمام فعل نہیں مگر کچھ فعل ایسے ہیں، ان میں بھی زیادہ ٹیکنیکل سمجھنے کی زیادہ کوشش نہیں کریں، بس سمجھ لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اگر کبھی کوئی کنفیوژن یہ ہو رہی کہ یہ تو یہ بھی فعل لگ رہا ہے اور یہ بھی فعل، تو ضرور وہ فعل یہ بھی مفعول لگ رہا ہے اور یہ بھی مفعول، تو وہ فعل ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دو مفعول لیتا ہے. تو وہ کہہ کے رہے ہیں کہ اگر اسم موصول کسی ایسے فعل کے بعد آ رہا ہے جو فعل اپنے ہوا یا ہیا فارم میں ہے اور جملے میں آلریڈی مفعول بھی موجود ہے، تو پھر یہ اسم موصول جو ہے یہ فاعل بن کے آئے گا. اگزامپل سے سمجھتے ہیں. لا علمہ، اچھا لا علم، یہ لا ہٹا دیں، علیمہ، ٹھیک ہے، اگر اس طرح لے لیں اس کو، یہ فعل ہے.
جب بھی کسی فعل کے ساتھ کوئی پروناؤن اٹیچ ہو کے آتی ہے وہ پروناؤن اس کا مفعول کہلاتی ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اینی پروناؤن جو اٹیچ ہو کے آتی ہے فعل کے ساتھ وہ اس کی پروناؤن وہ اس کا مفعول ہوتا ہے وہ پروناؤن. تو اس کا مطلب ہے آلریڈی ایک مفعول موجود ہے. الذین یستنبطونہ منہم. اب یہ جو الذین ہے یہ یہاں سے لے کر اور اسم موصول اور صلۃ الموصول یہ پورا اب فاعل کہلائے گا کہ یہاں پر آلریڈی ہمیں مفعول مل گیا ہے اب یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. الذین یستنبطونہ منہم. ایکسکیوز می فریال یہ والا پلیز پھر سے ایک دفعہ بتا دیجیے. جی کہ وہ یہ رہے ہیں کہ اگر یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس کو بھی ذرا ایک سیکنڈ میں ہائی لائٹ بھی کریں. کہ وہ یہ رہے ہیں کہ اگر جملے میں لٹ سے جملہ فعلیہ ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ جو اسم موصول ہے یہ ایک فعل کے بعد آ رہا ہے اور وہ فعل جو ہے وہ ہیا یا ہوا فارم کا ہے سنگولر فارم کا ہے. تو موسٹ پروبیبلی یہ جو اسم موصول آ رہا ہے آپ کا یہ فاعل بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ فاعل بن کے آ رہا ہے. If it follows a fi'l that is in the huwa hiya form and there is already a maf'ul bihi, then it is a fa'il. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کو جملے میں مفعول آلریڈی نظر آ رہا ہے تو آپ کہیں گے اوکے مفعول آلریڈی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسم موصول آ رہا ہے یہ ایک فاعل بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ اسم موصول ایک فاعل بن کے آ رہا ہے کیونکہ مفعول تو آلریڈی موجود ہے. اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں لعلمہ. یہ آپ کا فعل اور ساتھ میں اٹیچ پروناؤن جو کہ مفعول بن کے آ گئی. تو فعل اور مفعول تو آ گئے. ایک جملہ فعلیہ میں جو ایک امپورٹنٹ چیز چاہیے ہوتی ہے فاعل چاہیے ہوتی ہے تو فاعل آ گئے یہ آپ کے پاس الذین یستنبطونہ منہ. یہ مجھے نا اس ورڈ کا ایگزیکٹلی اس وقت دماغ میں میننگ یاد نہیں آ رہا. آئی ہیو ٹو لک اٹ اپ. تو اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور بتا دیں لیکن آئی ول لک اٹ اپ. تو بہرحال یہ متنبع سے تو نہیں ہے یہ ورڈ متنبع سے کہ وارن کرنے سے نہیں. نہیں میں ایک سیکنڈ ابھی فائنڈ کرتی ہوں ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیجیے. آئی ول فائنڈ اٹ جسٹ گیو می اے سیکنڈ. اگر میرا انٹرنیٹ کام کر لے گا تو ایک یستنبطونہ دماغ سے ایک دم ہی بلینک ہو گیا ہے. اوکے جی یہ آ گیا آپ کے پاس. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو اس سے صحیح مطلب نکالتے ہیں. میں اس کا آیا نمبر لیٹ می جسٹ سی. سو اس میں آیا نمبر 83 کیونکہ میں خود اس لیے فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم یہ پھر میرے دماغ میں وہ ہوگا کہ پتہ نہیں کیا تھا ہم نے اس کا میننگ. آلدو میننگ سچ تو اتنا ضروری نہیں ہے بٹ اینی ویز. ہاں جو یستنبطونہ جو نباتا جو نون باتا جو ہے بیسیکلی مطلب کیا کہ صحیح مطلب نکالنا کسی بات کا. ٹھیک ہے صحیح مطلب نکالنا. تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ یہ مطلب وہ جو ان کے پاس علم ہوتا جس سے کہ وہ صحیح مطلب نکالتے. بیسیکلی بات ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت الذین یستنبطونہ منہم یہ آپ کا فاعل ہے اور کیونکہ مفعول آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے مفعول آپ کے پاس موجود ہے ہو کی فارم میں. فعل آپ کے پاس موجود ہے ہوا کی فارم میں. پیچھے رہ گیا فاعل تو یہ پورا کا پورا آپ کا فاعل ہے. ٹھیک ہے ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا کہ اگر جو ادھر
اگر تو فعل ہوا اور ہیا کی فارم میں نہیں ہے تو پھر آپ کا جو اسم موصول ہے وہ آپ کا مفعول بن کے آئے گا. اگر فعل ہوا ہیا والی فارم میں ہے تو یہ آپ کا فاعل بن کے آئے گا, کیونکہ آپ آلریڈی دیکھ رہے ہو کہ ایک مفعول موجود بھی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو مفعول بھی, وہ جب ابھی اگلی اگزامپل انہوں نے دو مفعول کی دے دی ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ, اب یہ وَيُعَلِّمُ یہ آپ کا جو فعل ہے اور کم اس کا مفعول ہے. فعل کے ساتھ جب بھی کوئی اٹیچ پروناؤن آتی ہے وہ اس کا مفعول ہوتی ہے. تو یہ تو مفعول آ گیا, یہ تو ہمیں پتہ ہے 100%. ما لم تکونوا تعلمون, جو کہ نہیں تھے وہ, نہیں تم جانتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ما جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول کی فارم میں آ رہا ہے اگین. ما ود لم تکونوا تعلمون, یہاں پر بھی کیونکہ یہ علما جو ہے یہ اس کے دو مفعول ہو سکتے تھے. That's why. If it is unless the fail takes two مفعول, اس فعل نے دو مفعول لیے ہوئے ہیں. پہلا مفعول تو وہی اٹیچ پروناؤن ہے, اور جو دوسرا مفعول ہے ما لم تکونوا تعلمون, جو کہ تم نہیں جانتے تھے. تو یعنی یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ یہ دو مفعول لے سکتا ہے یہ والا؟ نہیں, ہاں مطلب بس یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پڑھ کے لرن کر کے آپ کو آ جائے گا کہ یہ مفعول کا کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے. اٹس ناٹ, دیر از نو, آپ کوئی شارٹ چیز نہیں میں بتا سکتی آپ کو کوئی بھی. اچھا, مطلب یہ ایز اے فائل بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی فائل اور مفعول سیکنڈ مفعول ہونے کی کوئی پہچان یا کوئی ڈفرنس نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح سے نہیں, صرف میننگ یا کانٹیکس یا اسی سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. صحیح. اس کو اگر میننگ آپ دیکھیں اس کا میننگ ہے کہ البتہ ان کو علم دیا, اس نے علم دیا, الذین ان لوگوں کو جو صحیح اس کے مطلب نکال سکتے تھے ان میں سے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کا میننگ آ گیا. اس میں آ گیا اور ان کو علم سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتے تھے, یعنی یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو گئی. سو میننگ سے آپ کو تھوڑا سا فرق کرنا خود بھی آ جائے گا کہ اس وقت یہ مفعول بن کے آ رہا ہے یا فاعل. یہاں پر اب دیکھو کہ الذین, وہ لوگ جو, کن کو علم دیا, جو کہ اس طرح کے تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بات کیا آ رہی, وہ علم سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتے تھے. یہاں پر لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, علم نہیں جانتے تھے وہ, ان کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے. تو یہ مفعول سے, تو تھوڑا سا جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیشن اور وہ کریں گے نا, تو تھوڑا سا آپ ریکگنائز خود بھی کرنے لگو گے اس کے. If it follows قالا, it is فاعل. یہ تو ہمیں پتہ ہے قالا کا مطلب کیا, اس نے کہا. تو اب جب یہ کہا کے بعد کچھ آ رہا ہے تو یہ فاعل ہی ہو گیا نا, کیونکہ اب یہ کہہ رہا ہے کچھ, تو کچھ کہنے والا تو فاعل ہوتا ہی ہے ہمیشہ. تو کیا ایگزام, وقالا, اور کہا کس نے, الذین, ان لوگوں نے جنہوں نے, جو کہ لا یعلمون, جو کہ نہیں جانتے تھے. پھر آگے تو خیر کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یہاں پر الذین لا یعلمون یہ آپ کا فاعل بن کے آ رہا ہے, کیونکہ قالا کے بعد آیا ہے, اور یہ میننگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں. قالا, کہا انہوں نے, کس نے کہا, الذین, وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے. If the fi'l is لازم, it is a فاعل. اوکے, اب اس میں چونکہ ہم نے ابھی آپ کو اتنی زیادہ اس کی وہ نہیں, فعل لازم کون سا فعل ہے, کسی کو کچھ یاد ہے کہ فعل لازم کون سا ہوتا تھا؟ Anyone remembers? اس کے ساتھ شاید مفعول کی ضرورت نہیں, کچھ اس طرح کا تو نہیں تھا. تھے وہی دو طرح کے ہیں نا, متعدی اور لازم. اچھا, تو ڈفرنس کیا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کسی کے بھی دماغ میں تھوڑا سا ہے. اور وہی بات ہے کہ لازم جو ہے اس کو فائل نہیں چاہیے. وہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو انگلش میں ہم نے کیا تھا کہ if you can add someone یا something after an ism, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو مفعول چاہیے ہے, مطلب اس کو ایک بات کو کلیئر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل, کیا ایگزامپل, بڑی اچھی چھوٹی چھوٹی ایگزامپل انہوں نے شروع میں دی ہوئی تھی. I sleep something. Does it make sense? I sleep someone. Does it make sense? No. Something is someone. اگر I sleep کے آگے میں لگاتی ہوں, it doesn't make sense. That means sleep جو ہے, noun, سونا,
یہ آپ کا فعل لازم ہے. اٹ ڈزنٹ نیڈ فردر ایکسپلینیشن. اگر میں کہوں گی آئی سلیپٹ یا آئی سلیپ تو یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو. جس فعل کو اپنی ایکسپلینیشن کے لیے فردر ورڈنگز چاہیے ہیں تو اس کو آپ متعدی کہیں گے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لازم فعل اگر ہے, یہ والی بات بہرحال اس پہ اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. آئی نو اٹ گیٹس کنفیوزنگ دین. تو وہاں پر بھی فائل بن کے آتے ہیں. بیسیکلی آپ نے بس پہچاننا ہے اس سے موصول کیا رول پلے کر رہا ہے. تو تبارک فعل لازم ہے, پاک ہے. الذی وہ جس نے نزل نازل کیا الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ تمام کا تمام الذین کون پاک ہے, پاک کون ہے؟ وہ جس نے نازل کیا فرقان, یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے نازل کیا وہ فاعل ہے. یہاں پر فاعل کیونکہ نازل ہونے کی بات آ رہی ہے. مطلب تبارک پاک کون ہے؟ وہ پاک ہے. کس کے بارے میں بات؟ مطلب اس نے پاک ہونے کا جو ایک آپ کہہ لو ایکشن تو نہیں ہے, لیکن پاک ہونے کی جو کوالٹی کس کی ہے؟ وہ الذی وہ جس نے. تو یہ فاعل بن کے یہاں پر آ رہا ہے. اچھا یہ اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اتنی وہ نہیں دیا تھا فوکس. یہ آٹومیٹک بات ہے کہ اگر فعل جو ہے وہ مجہول ہے تو پھر ہم فاعل کی بات نہیں کرتے, ہم نائب الفاعل کی بات کرتے ہیں. مجہول فعل کا کیا مطلب ہے؟ وہ وسیقہ فعل مجہول. اب اس کا جو سیقہ میرے خیال میں ہوگا, اس کا مجھے اس وقت دماغ میں نہیں ہے کہ اس کا جو معلوم معروف وہ ہے وہ کیا ہے. وسیقہ یہاں فعل مجہول ہے. الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. تو اب یہاں پر ہم اس کو بجائے فاعل کہنے کے لیے ہم نائب الفاعل کہیں گے. یہ صرف ٹرمینالوجی کا فرق ہے. اگر تو فعل آپ کا مجہول ہے تو ہم ریگولر فاعل نہیں بولتے, ہم نائب الفاعل بولتے ہیں. اگر فعل ہمارا معروف ہے مطلب ایکٹیو ہے تو پھر ہم اس کو فاعل بولیں گے. بس یہ فرق دماغ میں رکھنا ہے اپنے. مجھے لگتا ہے کہ وہی بالکل لاسٹ والی کلاس جتنی کی تھی نا, ایگزیکٹلی وہی چیز ہم نے کی اور 10 منٹس ہمارے پاس رہ گئے. اینی ویز یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. فی محلی والا جو کانسیپٹ ہے بس یہ دماغ میں رکھیں گی. میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. اسٹیٹس کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ رول کیا پلے کر رہا ہے. اگر وہ جار مجرور ہے تو اسٹیٹس ول بھی مجرور, اور پھر ہم کہیں گے فی محلی مجرور, فی محلی جار. اور اگر وہ حرف آف نصب کے بعد میں آیا ہوا ہے تو فی محلی نصب. اگر وہ فاعل ہے تو فی محلی رفع. ٹھیک ہے نا. بس یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر رکھنا ہے اپنے دماغ میں کہ اسٹیٹس آپ اس کا صرف اس وقت بتا سکتے ہو کہ جب آپ دیکھو گے کہ رول کیا وہ پلے کر رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ریکگنائز دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا آیت کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں, میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی نہیں کر سکی تھی تو ابھی پھر نہیں ہو پا رہا. بیسیکلی صرف کوئکلی اس کی ڈیفینیشن یہ پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ یہ ٹاپک جو آیت والا ہے نا اس کو ریڈ کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے نا. کیا ہے آیت؟ کیا ہے پہلے مطلب, the آیت از a pronoun within the صلہ. صلہ کیا ہے؟ اس سے موصول کے ساتھ جو جڑا ہوا ایک فریگمنٹ یا سینٹنس آ رہا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے. ایک ایسی پروناؤن ہے صلہ میں which refers back to the اسم موصول, جو جس کا تعلق یا جو بات کر رہا ہے وہ آیت, وہ ایسا پروناؤن ہوا ہما ہم جو بھی ہے وہ اس کے, یہ اٹیچ بھی ہو کے آ سکتا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی پروناؤن ہو سکتی ہے. یہ مطلب پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اسم موصول کی طرف. ابھی دیکھتے ہیں ایگزامپل. اٹ کین اپیئر ایز این اٹیچڈ, ڈیٹیچڈ, انسائڈ اور امپلائڈ پروناؤن. انسائڈ پروناؤن کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے کہا قتلا, قتلا کے اندر آلریڈی ہوا ہے تو یہ انسائڈ پروناؤن آ گئی. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اٹیچ. علمکم, کم از اٹیچڈ, یا ہوا علمہ, اب ہوا الگ آ گیا. تو اٹ کین کم, آیت کین بی اٹیچ, ڈیٹیچ, انسائڈ یا امپلائڈ. ہم دیکھتے ہیں it always matches the number and gender. اب یہ بس دماغ میں رکھنا ہے کہ it always matches the number and gender with the اسم موصول. ہو سکتا ہے کہ اس صلہ میں بہت ساری پروناؤنز ہیں, کیسے پتہ چلے گا آیت کون سا ہے؟ تو ایک چیز جو ہمیں بتائے گی وہ یہ کہ نمبر اور جینڈر اسم موصول کا اور وہ پروناؤن جس کو ہم سمجھ رہے ہیں شاید آیت ہو, ان دونوں کا میچ کرنا چاہیے. نمبر اینڈ جینڈر. سنگولر ہے تو سنگولر, ڈوئل ہے
plural ہے, دونوں کو ایک جیسا ہونا ضروری ہے. There is no equivalent of آیت in English and it is disregarded when translating. یہ بہت important بات ہے. آیت ایک عربک کا کانسیپٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے آپ کہہ لو, اور اس کے کبھی ریٹوریکل ایک ٹرانسلیشن میں کہیں مطلب کوئی ورڈ ایک دو ایڈ ہو جاتے ہیں جو بیکاز آف آیت آ جاتے ہیں, لیکن اگر ویسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ٹو انگلش میں آیت کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا. اٹس جسٹ دیئر, آپ اس کو ٹرانسلیشن میں آپ اگنور کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جیسے اگزامپل دی ہوئی کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. ہاذہ یہ ہے جہنم, یہ جہاں ہے جہنم, التی وہ جو, یکذبو جس کو جھٹلایا, بیہا اسے, مجرمون ہے. اب یہاں لیٹ سے بیہا نہیں ہوتا, اگر یہ ہوتا ہذہ جہنم التی یکذب المجرمون, بالکل بات کلیئر ہے, یہ ہے وہ جہنم وہ جسے جھٹلایا مجرموں نے. تو بات آیت کے بغیر بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آیت کون سی ہے؟ ہاں, یہ پروناؤن ہے ہاں, جو کہ با کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئی ہے, جار مجرور بن کے آئے ہیں. یہ ہاں ریفر کر رہی ہے کس کی طرف کے؟ جس کو جھٹلایا